میرے پیارے بھائیوں، آج میں آپ لوگوں سے ایک سوال کروں۔ ایک ایسا سوال جو پوری امت کا سوال ہے، ایک ایسا سوال جو پوری دنیا کا سوال ہے، اور ایک ایسا سوال جو پوری قوم کا سوال ہے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے، بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ ہم لوگ وہ تھے جو ایک دوسرے کو ہاتھ بڑھا کر کے مدد کیا کرتے تھے؟ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم ایک دوسرے کی طرف سے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔ جب ہم کسی کو مشکل میں دیکھتے تھے نا تو ہمارا دل تڑپنے لگتا تھا، ہم مچلنے لگتے تھے ہم۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کوئی دکھ میں ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، مشکل میں ہوتا ہے تو ہم اپنا منہ موڑ لیتے ہیں۔ کیا ہوا ایسا؟ تو اس کا جواب صرف ایک ہوگا کہ ہم نے اللہ کے کلام کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ کے کلام کو سیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں اللہ رب العزت کا وہ قول جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں سورہ توبہ آیت نمبر 71 کی تفسیر میں کہ مومن پر فرض یہ ہے، وہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہتا ہے، ایک دوسرے کی برائی نہیں چاہتا۔ جب ایک مومن دوسرے مومن کو کسی گناہ میں گرفتار دیکھتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کو جب کسی مصیبت میں گرفتار دیکھتا ہے، ایک مومن جب کسی دوسرے مومن کو کسی پریشانی میں گرفتار دیکھتا ہے تو اس کی جانب اس کی طرف سے منہ نہیں موڑتا ہے، اس سے ہاتھ نہیں کھینچتا ہے، اس کو گراتا نہیں ہے، بلکہ ہاتھ بڑھا کر کے اس کی مدد کرتا ہے، اپنا کام چھوڑ کر کے اس کے کام آتا ہے، اپنی پریشانیوں کو بھول کر کے اس کی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سورہ توبہ آیت نمبر 71 کے اندر والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن عورتیں، مومن مرد مومن مردوں کے، مومن عورتوں کے، یا مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ایک دوسرے کے خیر خواہ، ایک دوسرے کے بھلا چاہنے والے ہیں۔ اللہ نے تو مومن کی پہچان یہ بتائی تھی نا، مومن کا رشتہ یہ بتایا تھا نا، صرف جھوٹے دعوے اور کچے وعدے، اس کی بنیاد پر کسی کو مومن نہیں کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ایک مومن کے سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ جھوٹے دعووں کا رشتہ نہیں ہوتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے جو رشتہ ہوتا ہے وہ کلمے کا رشتہ ہوتا ہے، اور جب کلمے کا رشتہ ہو تو پھر انسان اپنے گھر پریوار میں بھی حصہ اور بٹوارہ کر سکتا ہے، انسان اپنے خاندان کے ساتھ میں بھی جو ہے کمپرومائز کر سکتا ہے، لیکن جن سے کلمے کا رشتہ ہوتا ہے انسان کبھی اس سے کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ آج ہم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ہم اگر کسی کا بچہ کہیں چکروڑ پر، کہیں موڑ پر کھڑے ہو کر کے سگریٹ پی رہا ہے تو ہمارے حالات ایسے ہیں کہ ہم اپنے پیسوں سے خرید کر کے اس کو سگریٹ دیتے ہیں۔ اس کا بچہ برباد ہو رہا ہے اور زیادہ برباد کرو، اس کا بچہ تباہ ہو رہا ہے اور زیادہ تباہ کرو۔ بلکہ دشمنی نکالنے کا سب سے بہتر طریقہ لوگوں نے اب یہ تلاش کر لیا ہے کہ اگر کسی سے دشمنی نکالنی ہے، کسی کو برباد کرنا ہے تو اس کی اولاد کو برباد کر دو۔ اپنے ساتھ لے کر کے جائیں گے، گٹکے کھلائیں گے، دل باغ کھلائیں گے، بیڑی سگریٹ پلائیں گے، اس کو نشے کا عادی بنا دیں گے۔ کیا ایمان یہی کہتا ہے کہ اللہ نے ہمارے رشتے کو اتنا کمزور بنایا تھا کہ ہم اس طرح کی دشمنیاں نبھائیں، ہم اس طرح کی دشمنیاں کریں؟ اللہ نے تو یہ فرمایا تھا کہ مومن کے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، خیر خواہ ہیں، بھلا چاہنے والے ہیں، اور جب مومن کو دیکھتا ہے برا کرتے ہوئے تو اس کو برائی سے روکتا ہے اور اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ اللہ نے مومن کی ذمہ داری لگائی ہے، مومن کی ڈیوٹی لگائی ہے۔ ایسے نہیں میرے بھائی کہ آپ جو ہے دشمن کے بیٹے کو، دشمن کی اولاد کو بگاڑنے پہ نکل جائیں۔ اس کی عزت کے ٹھیک ہے، آپ کے آپسی کچھ اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایسے اختلاف کہ آپ اپنے ایمان کو کمزور کر لیں، ایسے اختلاف جو اللہ کے کلام سے منہ موڑ دیں، ایسے اختلاف جو اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال دے، اللہ کے حکم کو پیروں تلے روننے کی کوشش کریں، ایسے اختلاف کل جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ کہے گا میں نے تمہیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنایا تھا، ایک دوسرے کا نگہبان بنایا تھا، ایک دوسرے کا محافظ بنایا تھا، ایک دوسرے کا دوست بنایا تھا، ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا۔ تم لوگوں نے کیا کیا؟ تم نے میرے بنائے ہوئے رشتے کو توڑ ڈالا، تم نے میرے بنائے ہوئے رشتے کو ختم کر ڈالا۔ جب آپ کہیں دو لوگوں میں صلح کراتے ہیں اور وہ آپ کو بڑا مان کر کے آپ کی صلح کو قبول کر لیتے ہیں، پھر آنے والے وقت میں کبھی جھگڑا کر لیتے ہیں، لڑائی ہو جاتی ہے، تو آپ کو بڑا برا لگتا ہے نا کہ میں نے صلح کرائی تھی، ہماری بات کا مان سمان نہیں رکھا، ہماری بات نہیں مانی۔ تو بھائی آپ کو بھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے کچھ ذمہ داری دی ہے، آپ کو بھی تو رب تبارک و تعالیٰ نے ایک ڈیوٹی دی، اس ڈیوٹی کو کتنا نبھایا آپ نے؟ آپ کا بھی تو رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا تھا نا کسی کے ساتھ میں، آپ نے اس رشتے کو کتنا نبھایا؟ آپ کا بنایا ہوا رشتہ توڑ دیا تو آپ کو برا لگا،
لیکن آپ نے جو رب کا بنایا ہوا رشتہ توڑا، اس کا کیا ہوا؟ اگر آپ کی بات کوئی نہ مانے تو آپ برا مان جاتے ہیں، آپ رشتہ ختم کر دیتے ہیں آپ، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بات آپ نہیں مانتے۔ کیا کبھی اس کے بارے میں آپ نے سوچا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا اللہ حکم دیتا ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو، برائی سے روکو، برا کرنے کا حکم مت دو۔ ہمارے یہاں تو جب ڈی جے بجتا ہے نا تو سینکڑوں لوگ جا کر کے اس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب کہیں میلاد خوانی ہوتی ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، تو لوگوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے، بلانا پڑتا ہے۔ اتنا کمزور ایمان لے کر کے رب کی بارگاہ میں جا کر کے کیا منہ دکھاؤ گے؟ جب رب کے حضور کھڑے ہوں گے اور رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ میں نے جن چیزوں کا تمہیں حکم دیا تھا ان چیزوں پر تم نے کتنا عمل کیا، جن چیزوں سے بچنے کے لیے کہا تھا ان چیزوں سے تم کتنے بچے؟ میرے محبوب نے اپنی پوری زندگی تمہاری ہدایت کے لیے گزار دی، میرے محبوب نے پوری زندگی تمہیں راہ راست پر لانے کے لیے پوری زندگی، ظاہری زندگی جو ہے تمہارے درمیان گزار دی تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ میرے محبوب سے چلنا سیکھو، میرے محبوب سے رشتہ نبھانا سیکھو، میرے محبوب سے والدین کی خدمت کرنا سیکھو، میرے محبوب سے بڑوں کا ادب کرنا سیکھو، میرے محبوب سے چھوٹوں سے محبت کرنا سیکھو۔ تم لوگوں نے کتنا سیکھا؟ علماء منبر و محراب پر کھڑے ہو کر کے ہر وقت تمہیں سمجھاتے تھے، تم نے کتنا عمل کیا، یا ان علماء کی تم نے کتنی عزت و توقیر کی؟ کیا جواب دو گے؟ ہوگا کوئی جواب؟ اور یاد رکھنا اگر جواب دے دیا نا صحیح صحیح تو رب کے حضور جگہ ملے گی، اور اگر جواب صحیح نہیں دیا تو جہنم انتظار کر رہا ہے۔ کتنا تم نے رب کے حکم پر عمل کیا؟ اللہ فرماتا ہے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، نمازیں قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی نمازیں پڑھی؟ ہم نے باہر نالیوں پر بیٹھ کر کے موبائل چلاتے ہوئے ساری نمازوں کا وقت ہم نے ختم کر دیا، رات عشاء میں اپنے دوستوں میں گزار دی، صبح فجر اپنے سوتے ہوئے گزار دی، ظہر عصر ہم نے اور مغرب جو ہے اپنے کاروبار میں، اپنے ذریعہ معاش کی تلاشی میں ہم نے ختم کر دی۔ صرف جمعے کی نماز پڑھنے آئے آپ تو کیا احسان کر دیا؟ اللہ نے فرمایا نماز ہمیشہ پڑھنی ہے، نماز کبھی نہیں چھوڑنی ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت قریب ہے تب بھی نماز قضا نہیں کرنی، اور امام حسین نے کر کے بھی دکھایا کربلا کے میدان میں۔ سر پر تلواریں منڈلا رہی تھی، تیر آسمانوں مڑ رہے تھے سینوں کو چھیدنے کے لیے، لیکن میرے امام نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں کتنی لاشوں کو اپنے کندھے پر اٹھایا۔ بڑھاپے کا بوجھ ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، شریعت مطہرہ کا بوجھ ہے، لیکن اس کے بعد بھی تلوار گردن پہ تھی آپ کے، پھر بھی آپ نے کربلا کے میدان میں سجدہ کیا آپ نے، اور امت کو یہ پیغام دیا کہ تم صرف اپنے موبائلوں کے لیے، اپنے نفس کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے نماز کو چھوڑتے ہو، اور میں تو کربلا کے میدان میں تلوار کے سائے میں بھی نماز نہیں چھوڑتا۔ ہم کیسے حسینی ہیں؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر؟ کبھی ہم نے کوشش کی ان چیزوں کو سمجھنے کی؟ اب یہ ویڈیو سامنے آئے گی، اس کو نکال کر کے چلے جائیں گے، کیونکہ ہمیں تو گانے سننے ہیں نا، ہمیں فلمیں دیکھنی، ہمیں ڈرامے دیکھنے، ان چیزوں کو سننے کا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو وقت ہے صرف اپنے نفس کو موٹا کرنے کا وقت ہے، ہمیں کھانا کھانے کا وقت ہے ہمارے پاس میں، لذیذ غذائیں ہمیں کھانے کا وقت ہے ہمارے پاس میں، ہمیں کبھی شرعی معاملات کو سننے کا وقت ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرو۔ اپنے مال میں سے کتنا خرچ کیا آپ نے بتائیں؟ کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، ہزاروں بیگہ سینکڑوں بیگہ زمین خرید لی، لیکن سوال کیا جائے کہ آپ کی وجہ سے کتنے بچے ایجوکیٹڈ ہوئے؟ آپ نے کتنے بچوں کو پڑھایا؟ کتنے بچوں کی تعلیم کی ذمہ داری آپ نے اپنے سر پر لی؟ آپ کا سر نیچے جھک جائے گا، کوئی جواب آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں۔ آپ نے کتنی اللہ کی فرما برداری کی، کتنی اس کے رسول کی فرما برداری کی، کتنی رسول اعظم کی تابع داری کی، کتنی سنتوں پر آپ نے عمل کیا، کتنی حدیثیں آپ نے سیکھی، کتنی قرآن کی آیتیں آپ نے پڑھی، کتنی نمازیں آپ نے سیکھی؟ جواب نہیں ہوگا، سر نیچے جھک جائے گا۔ کیا کریے؟ سر رب کے آگے جھکا میدان حشر میں جا کر کے، تو کیا ہوگا؟ سر جھکانا ہے تو آج جھکاؤ، اور رشتے کو توڑو مت، رشتہ بنا کر کے رکھو۔ امت کا شیرازہ تبھی جا کر کے بنے گا جب ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، ایک دوسرے کے خیر خواہ بنیں گے، ایک دوسرے کے مددگار بنیں گے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آسمان سے فرشتے آ کر کے ہماری مدد کریں گے، ہمارا ہاتھ بڑھائیں گے، ہمیں خود ایک دوسرے کا ہاتھ بڑھانا ہوگا، اور فرشتے کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھ کو مدد دے رہے ہوں گے، سہارا دے رہے ہوں گے۔ ہمیں خود ایک دوسرے کا سہارا بننا ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنی ہے۔ امت کا شیرازہ جس طرح سے بکھرا تھا اس طرح سے انشاءاللہ جڑتا ہوا نظر آئے گا۔